بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البلد، یہ سورت مکی ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 20 آیات ہیں۔ خاص طور پر اس صورت میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو نظر انداز کرتا ہے، بہت ہی اس کا ویلیو نہیں دیتا، اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، یا پھر اس کو کرنا جو ہے بہت ہی مشقت بھرا سمجھتا ہے اپنے لیے اور اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اور نہیں کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے نہ کرنے والے کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ اس میں ایسے ہی کچھ اعمال کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ شہر سے مراد یہاں مکہ شہر لیا گیا ہے اور اس کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھا رہے ہیں۔ اور جب بھی کوئی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی چیز کو گواہ بنا سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی چیز کو گواہی کے لیے کھڑا کر سکے، اسے گواہ بنا دے، لیکن انسانوں کے لیے جو کسی چیز کا قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ انسان قسم کھائے گا تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کھائے گا، اور حدیث میں اس کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور کی قسم کھائی تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ تو کسی اور کی قسم کھانا انسانوں کے لیے وہ جائز نہیں ہے، وہ شرک ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، وہ اس کی شان کو لائق ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اس چیز کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو یہاں شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو شہر مکہ کی اہمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کی اہمیت رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وہ جگہ ہے، وہ قیام گاہ ہے، اور ہجرت سے پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی اپنی جو ہے عمر کو گزاری، اور مسلمانوں کے علاوہ جو ہے کفار مکہ کے یہاں بھی مکہ کی بڑی اہمیت اور عظمت تھی، اور اس کی وجہ تھی کہ اس کے وجہ سے کفار کو اس شہر میں جو ہر طرح کے فائدے حاصل ہو رہے تھے، تجارتی فائدہ ہو یا سیاسی فائدہ ہو، جس طرح کا بھی فائدہ ہے، تو وہ اس شہر کی وجہ سے ان کو مل رہا تھا، اور ان کو عزت اور شہرت سب کچھ ملا ہوا تھا۔ تو ان کے نزدیک بھی یہ بڑی اہمیت اور عظمت والی جگہ تھی مکہ مکرمہ جو ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی اس جگہ کو، اس شہر کو جو ہے وہ قسم کھا کر اس کی عظمت اور بھی وضاحت کر رہے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ اشارہ اس وقت کی طرف ہے جب مکہ فتح ہوا۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بلد یعنی اس شہر کو حرام میں قتال کو حلال فرما دیا، جبکہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی۔ حرمت والا شہر ہے۔ حرمت والا شہر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں حرام ہے، کچھ چیزیں جو حرام کر دی گئی ہے اور اس وقت سے حرام کی گئی ہے جب سے دنیا بنائی ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اجازت نہیں ہے کچھ چیزوں کا، اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرام بنا دیا ہے جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک وہ حرام ہے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں گے، نہ تو کاٹے اکھیڑے جائیں گے، لیکن میرے لیے اسے صرف 1 ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، اور آج اس کی حرمت پر اسی طرح وہ لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال کر کے دلیل میں میری لڑائی پیش کرے تو اس سے کہو
کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی تھی، جبکہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، یعنی تمہیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یعنی شہر مکہ جو ہے حرمت والا شہر ہے، یعنی کہ یہاں لڑائی جھگڑا قتال مار کاٹ، یہاں تک کہ پودے اور پرندوں کو مارنا بھی جو ہے وہ منع ہے، یہاں حرام ہے، اور اس وقت سے حرام ہے جس وقت سے مطلب یہ زمین اور آسمان بنایا گیا، تو اس وقت سے یہ حرام ہے۔ لیکن یہاں جو کہا گیا کہ آپ کے لیے شہر کو حلال بنانے والے ہیں، یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ اس شہر میں پھر سے داخل ہوں گے، یعنی کہ اور دوسری چیز اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ تم لوگوں نے اس کو، یہ تو حرمت والی جگہ ہے، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں کہ کسی کو تکلیف دینا، کسی پر ظلم کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس طرح سے ان کے جان کے در پہ لگ رہے ہو اور تکلیفیں پہنچا رہے ہو، تو یہ چیز تم نے حلال کر لیا ہے، یہ بھی مطلب اس کا لیا گیا ہے۔ جبکہ یہ ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ جو جگہ حرمت والی ہے وہ حلال آپ کے لیے کی گئی ایک ساعت کے لیے، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے اور پھر جب واپس جب مکہ میں داخل ہوئے تو تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اجازت دی تھی کہ اس کے لیے کہ یہاں کی حرمت جو ہے وہ حلال کر دی جائے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی اور دوسرے لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے۔ ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، اب قسم کھائی جا رہی ہے والد اور اس کی اولاد کی۔ والد سے مراد یہاں آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد ساری انسانیت، اور والد سے مراد ہر باپ اور بیٹے کو بھی لیا گیا ہے، اور والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی لیا گیا ہے، جنہوں نے اس شہر مکہ کو آباد کیا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی بھی قسم کھا کر کے یہ بات یہاں واضح کی جا رہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلنے والا ہی پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو مشقت اٹھانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ قسم کھا کر یہ بات بتانا کہ جس طرح سے ہر باپ اور بیٹے کی زندگی میں ہر مرحلے میں اس کو مشقت اٹھانا پڑتا ہے، جس طرح سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں میں جو مشقت کا مرحلہ آئے گا یا آتا رہ رہا ہے اور آنا جو ہے وہ لازم ہے، ایک فطری چیز ہے، اور جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے کس مشقت سے یہاں آ کر کے اس شہر کو آباد کیا اور اس آباد کرنے میں کتنی مشقتیں ان کو اٹھانی پڑی، یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ انسان جو ہے وہ مشقت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین پر بلا رہے ہیں، اور اس بلانے پر جو سخت مشقت اٹھانا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان مشقت میں ہی پیدا کیا گیا ہے، اور اسی لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، اور یہی اس کی فطرت میں ہے، اور یہی اس کے لیے بھلائی کا راستہ ہے۔ انسان اگر دنیاوی طریقے پر دیکھے تو لائف کے ہر سٹیج میں انسان جو ہے وہ مشقت اٹھا رہا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، وہ اپنے لحاظ سے اس کو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور اسی طرح سے ہر سٹیج میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب جو ہے اس کے بعد ایک آسانی آ جائے گی لائف میں اور معاملے میں، جبکہ اس کے آگے والا معاملہ جو ہے وہ پھر ایک نئے سرے سے ایک مشکل اور ایک مشقت لے کے آتا ہے۔ لیکن جب وہ کام ہو جاتا ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے، تو پھر وہ چیز آسان لگتی ہے، اور ایک نئی چیز، نیا معاملہ اور نیا وقت جو ہے انسان کے لیے، نیا کام ایک انسان کے لیے مشقت بھرا رکھتا ہے جب تک کہ اس کو کرنا لے۔ تو انسان دنیاوی معاملے میں بھی مشقت، محنت اور کوشش کی زندگی ہی گزار رہا ہے، اور کوشش کی زندگی گزار رہا ہے کب تک؟
جب سے پیدا ہوا ہے تب سے موت تک اس کی زندگی کا یہی جو ہے وہ مشغلہ ہے، اور یہی اس کے لائف کا مطلب یہ پارٹ آف لائف ہے انسان کے لیے۔ تو لیکن یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ حقیقت تو یہ ہے، اور خوش نصیب تو وہ انسان ہے جو دین کے لیے مشقت اٹھائے، دین کے لیے مشقت اٹھائے، ورنہ مشقت اٹھانا تو کسی سے بھی خالی نہیں ہے، محنت کے بغیر تو کسی کی زندگی نہیں۔ جو کوئی بھی اس کے خلاف، جو کوئی بھی اس کے اپوزٹ انسان جو ہے آرام پسند کو ترجیح دے گا، اور ہمیشہ جو ہے راحت اور انسان جو ہے کاہلی سے کام لے گا اور آرام پسندی سے کام لے گا، اور تو وہ انسان اس دنیا میں جو اپنا وقت ضائع کرے گا تو مرنے کے بعد مشقت ہی مشقت ہوگی، چین کا ایک سانس انسان نہیں لے پائے گا۔ تو اس لیے جس کو کل کی آسانی، کل کا آرام، کل کا جو ہے اس کو آرام چاہیے، تو اس کو اس زندگی میں آج جو ہے وہ محنت کرنا ہوگا، اس حقیقت کو مان لینا ہوگا، اور اس مشقت پہ اس کو راضی ہو جانا ہوگا، کیونکہ یہ مشقت آسان ہے اس مشقت سے جو موت کے وقت انسان کو اٹھانی ہوگی۔ یہ مشقت، یہ دنیا کی مشقت آسان ہے اس مشقت سے جو قبر کی زندگی میں اٹھانی ہوگی۔ یہاں کی مشقت، اس دنیا کی مشقت آسان ہے اس مشقت سے جو آخرت کے سارے مرحلے میں اٹھانی ہوگی۔ تو یہ دنیا کی مشقت آسان ہے اس مشقت سے جو جہنم میں اٹھانی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو، یعنی کہ سہولت کے پیچھے بھاگنے کو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حقیقت کو نہ ماننے کو یہاں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ دیکھو انسان تم کو مشقت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، فطرت کا یہ اصول ہے، جس نے اس اصول کو مان لیا، جو اس سے راضی ہو گیا، آسانی، آرام اور سہولت کو تلاش کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی، اور پھر اس کو مشقت اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے جس نے اس کو مان لیا، اس اصول کو جس نے تسلیم کر لیا، جو اس اصول سے راضی ہو گیا، تو اس کو خواہشات کی قربانی کرنی ہوگی۔ یہ مشقت کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ مومن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مومن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ مومن جو ہے کیسا ہوتا ہے، مومن جو ہے ایک ملٹی ٹاسک کرنے والا جو انسان ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک کام کو کر کے تھکنے والا نہیں ہوتا ہے کہ ایک کام کر لیا اور وہ تھک کے بیٹھ گیا، ایک ہی کام پہ وہ مطمئن ہو گیا۔ نہیں، مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو تھکانے والا ہوگا، کیونکہ وہ اس اصول پر راضی ہوگا، اللہ کے اس اصول کو ماننے والا ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو تھکائے گا ہر طرح کے کام میں۔ ہر طرح کے کام سے مراد ہے ہر نیکی کے کام میں، ہر اس کام میں جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ دنیا میں بیٹھنا اور آرام پسندی کو ترجیح دینا، سہولت کو تلاش کرتے رہنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور بہت ہی یہاں ایک امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ عربی زبان میں لیور کو اور جگر کو کبد کہتے ہیں۔ کبد یعنی کہ یہ لیور اور جگر جو ہے انسان کا، وہ ایک ایسا آرگن ہے باڈی میں جو ملٹی ٹاسک کرتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ اس کا کام ہے۔ باقی دوسرے جو آرگنز ہوتے ہیں ان کے ایک دو کام رہتے ہیں، لیکن جگر جو ہے اس کے بہت سارے کام ہیں۔ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تو وہ اتنا کام کرتا ہے، اور یہی انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان بھی ہر فیلڈ میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے، ہر نیک کام میں اپنا حصہ ڈالے، اور انسان یہ کر سکتا ہے۔ جو انسان جتنا آرام پسند ہوگا اس کے اندر جو اسٹیمنا جو ہے اتنا کمزور ہوگا، لیکن جو انسان کرتا چلا جائے گا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اسٹیمنا کو بلڈ کریں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کسی کام کو شروع کریں، ایک کام کو شروع کریں، شروعات میں وہ مشکل لگے گا، لیکن وہ کرتے کرتے وہ آسان ہو جائے گا۔ اب ایک دوسرے کام میں ہاتھ لگائیں، پہلے والے کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر دوسرے کام میں ہاتھ لگائیں،
پھر دوسرا شروع میں مشکل لگے گا، وہ آسان ہوگا، پھر آپ تیسرے کام میں ہاتھ لگائیں، لیکن پہلے اور دوسرے کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، اس میں اور بھی اضافہ کرنا ہے۔ اگر آپ علم کے فیلڈ میں ہیں، اگر آپ سیکھنے سکھانے کے فیلڈ میں ہیں، تو ایک چیز کو پہلے سٹیپ میں جو سیکھا اس میں اور مزید آپ اس میں آپ جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھیے، اور سیکھنے کے مرحلے میں پھر آگے بڑھنے کے بعد آپ سکھانے کے مرحلے میں آگے بڑھیے، یعنی کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور آپ جیسے جیسے کرتے جائیں گے اللہ کے حکم سے آپ کا جو اسٹیمنا ہے وہ بلڈ کرے گا، اور پھر آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ کر سکیں گے۔ لیکن انسان جتنا اپنے آپ کو آرام پسند بنائے گا اور سہولت کی تلاش میں رہے گا تو انسان پھر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ خسارے میں ہی رہے گا۔ یہاں اس بات کو بتائی گئی کہ تم کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اور تم کو اس کو تسلیم کر لینے میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ تینوں طرح کی قسمیں کھا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ انسان جو ہے وہ سختی جھیلنے والا ہی پیدا کیا گیا ہے، محنت اور مشقت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قطعاً قابو پا نہ سکے گا؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو بہت مال خرچ کر دیا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ ان سوالوں میں جواب چھپا ہوا ہے، اور سوال میں ہی جواب ہے کہ ہاں وہ چھوڑ نہیں دیا گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، وہ چھوڑ نہیں دیا گیا ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، اور وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ ہم بہت مال خرچ کرتے ہیں، بہت مال خرچ کرتے ہیں، جبکہ دور جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ شعر و شاعری کی محفل جمتی تھی تو دعوتیں ہوتی تھیں، اس میں اسی طرح سے شادی بیاہ کے موقع پر بڑی بڑی دعوتیں دی جاتی تھیں، اور اوپن انویٹیشن ہوتا تھا کہ لوگ آئیں اور شادی کا دعوت جو ہے وہ قبول کریں، کھائیں پئیں اور جائیں۔ اسی طرح سے جوا کھیلتے تھے، اور جیت کے موقع پر بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھیں، اور لوگ جو ہے وہ پیسہ خرچ کر کے اور پھر لوگوں میں شان کے طور پر اس چیز کو بتاتے تھے کہ ہم نے تو اتنا مال خرچ کیا، ہم نے تو اتنا مال خرچ کیا، تو اسراف کر کر کے شان دکھاتے تھے، اسراف کر کر کے شان دکھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا ہے؟ وہ دیکھ نہیں رہا ہے، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ جو مال خرچ کر کے سمجھ رہا ہے کہ ہم نے مال خرچ کر دیا، جبکہ یہ مال اس نے کہاں خرچ کیا؟ اس نے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے خرچ کیا، اپنی خوشی کے موقع پر اپنی خوشی کے لیے خرچ کیا، جبکہ اس نے اس جگہ پہ تو خرچ ہی نہیں کیا جہاں اللہ کا حکم تھا، جہاں اللہ نے بتایا تھا، جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے تھا، وہاں تو اس نے خرچ نہیں کیا ہے، اور یہ اپنے شان کو دکھا رہا ہے، اپنے اسراف کو بتا رہا ہے۔ تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ ایک مومن کی زندگی تو دین اور شریعت کے تابع ہوتی ہے، ایک مومن کی زندگی تو اللہ کے احکامات کے پابند ہوتی ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو دیا ہے، مال کی بات یہاں آ رہی ہے، خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، تو مال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی بخشتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے تو پھر اس کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حدود میں رہ کر کے ہی اس کو خرچ کرے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی اس کو خرچ کرے، اور اللہ کی خوشی کے لیے ہی خرچ کرے، اور جائز چیزوں میں ہی خرچ کرے، حلال چیزوں میں ہی خرچ کرے، کیونکہ ہر انسان قیامت کے روز اس کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک وہ 5 سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ اس میں سے ایک سوال اسی مال کے بارے میں ہوگا کہ مال تم نے کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا، مال کمایا کہاں اور گنوایا کہاں تھا، یعنی کہ کمائی بھی اس کی اس طریقے پر ہونی چاہیے جس طریقے پر اللہ نے بتایا ہے، یعنی حلال طریقہ ہونا چاہیے، اور خرچ بھی اس کا جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے، حلال چیزوں پر ہونا چاہیے، دین اور شریعت کی راہ میں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کا جواب دینا ہے تو انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا گیا ہے، کسی کے کنٹرول میں وہ نہیں ہے؟ کیا اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ غلط سمجھتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے اور تم نے کہاں خرچ کیا۔ آج دنیا میں
آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ان چیزوں میں بہت پیسہ لٹایا جاتا ہے اور لوگ اس کو بہت شان سے اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی وارننگ دے رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، تم پوچھے جاؤ گے اور تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے، انسانوں کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی، 2 آنکھیں اس کو نہیں دیے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ بھی دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھائی ہے۔ اب یہ آنکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، اس سے انسان دیکھتا کیوں نہیں ہے، غور و فکر کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور یہ آنکھ جیسی نعمت جو ایک کھلی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کیسی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا بھی اور پھر اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ آنکھیں پلک ایسے جھپکتی ہیں، ہر طرح کے خطرات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ 7 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبان انسان کو دی، اور اس زبان کو انسان استعمال کرے تو انسان دیکھے کہ یہ زبان جو ہے، جسم کے دوسرے اعضاء تو کوئی کام کرنے میں تھکتے ہیں جتنے، یہ زبان تو تھکتی بھی نہیں ہے، یہ زبان تو بولتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور پھر 2 ہونٹ اس کو دیا گیا تاکہ وہ زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کلیئر بھی ہوں، واضح بھی ہوں، اور لوگوں کو وہ اچھی طرح سے سمجھا بھی سکے، بتا بھی سکے۔ اور پھر یہ 2 ہونٹ زبان کو روکنے کے لیے بھی، یعنی خاموش کرنے کے لیے بھی، کہ دونوں بند کر لے تو یہ زبان کو خاموش بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، اور یہ جتنی بڑی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں، اتنی بڑی اس کی پوچھ بھی ہوگی، تو یہاں ان نعمتوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کو تو جو آنکھیں دی، کان دیا، زبان دیا، یہ ساری چیزیں جو دی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ تو جانوروں کو بھی دی ہے، جانوروں کو بھی آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، زبان دیا ہے، ہونٹ دیا، یہ ساری چیز تو ان کو بھی ملی ہے، لیکن وہ کس چیز میں استعمال کرتے ہیں؟ وہ دنیاوی فائدے کے لیے صرف استعمال کرتے ہیں۔ جانور ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ انسان کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوت تمیز دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو عقل اور شعور دیا ہے، تو پھر وہ جانور کی طرح استعمال اس کو کیوں کرے؟ وہ جانور کی طرح صرف دنیا کے فائدے کو پانے کے لیے اس کا استعمال کیوں کرے؟ انسان کو تو چاہیے کہ اپنے اعضاء سے کام لے کر اپنے حقیقی مالک کو پہچانے اور اس کے احکامات کو مانے، اس کے بتائے ہوئے حدود میں رہے، اس کی شریعت کا پابند بنے اور اس کے رضا کا کام کرے۔ انسان کو تو وہ قوت اور وہ تمیز دی گئی ہے، وہ عقل اور شعور دیا گیا ہے، تو وہ جانوروں کی طرح بیہیو کیوں کرتا ہے؟ کیوں وہ صرف دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کے فائدے کے لیے ان نعمتوں کا استعمال کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر ہی بہت بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ذکر اور اذکار بتاتے ہیں اور اس کی بڑی بڑی فضیلتیں، یعنی بہت زیادہ ثواب۔ تو صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، کیا اللہ کے رسول، آپ اتنی دعائیں بتاتے ہیں، ذکر اذکار، اور اس کے اتنے بڑے بڑے اجر جو بتاتے ہیں، تو ہم لوگوں کے پاس تو ثواب کا بہت ڈھیر جمع ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر دینے سے تھوڑی تھکنے والا ہے، اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر قیامت کے روز جو ہے وہ ایک پلڑے پر اپنی ایک نعمت کو رکھ دے اور دوسرے پلڑے پر تمہارے سارے اجر و ثواب کو رکھ دے، تو اس کی نعمتوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! تو انسان کو چاہیے کہ اپنی نعمت کا صحیح استعمال کرے اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر کیا رکھی ہے؟ انسان کے اندر دونوں راہیں رکھ دی ہے، دونوں راہیں بتا دی ہے۔ وہ کون سی راہیں ہیں؟ وہ راہیں حق اور باطل کی ہے،
وہ راہیں ہدایت کا طریقہ ہے، یعنی دونوں طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، بھلائی اور برائی کا راستہ بتا دیا، ایمان اور کفر کا راستہ بتا دیا، حلال اور حرام کا راستہ جو ہے وہ بتا دیا، یعنی ان چیزوں کی ہدایت دے دی، ان چیزوں کا طریقہ بتا دیا۔ اور کیسے بتایا؟ قرآن بھیج کر کے، کتابیں بھیج کر کے بتائی، اور رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیج کر کے بتایا۔ اب انسان کے اندر یہ قوت تمیز ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پھر سے واضح کیا کتاب اور رسولوں کے ذریعے سے۔ یہاں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راہوں کا ذکر ہے کہ دو راہیں ہم نے نہیں تمہیں بتا دی۔ اسی طرح سے سورہ انسان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس کو راستہ بتلا دیا ہے، اب وہ شکر گزار بن جائے یا نا شکرا، یعنی کہ دو راستے بتا دی ہیں، اب دونوں میں سے وہ تو شکر گزار بن جائے، اس کو لے لے اور اس کے اوپر وہ رہنمائی حاصل کر لے اور اسی راستے پر چلے، یا پھر ناشکرا بن جائے اور اس کو نظر انداز کر دے اور اس راستے پر نہ چلے۔ یہ دونوں راہیں جو انسان کو دکھا دی گئی ہے، جبکہ اس کے اندر فجورہا و تقواہا وہ پہلے سے رکھ دیا گیا تھا، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو راہیں بھی اس کو دکھائی۔ مگر انسان کیا ہے؟ مگر انسان جو ہے وہ دشوار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا ہے، اور آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ یعنی کہ انسان جو ہے دشوار گھاٹی، عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ یعنی پہاڑ اور گھاٹی پر چڑھنا جو ہے وہ بہت دشوار ہے، بہت مشکل والا وہ راستہ ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے بیچ سے جو راستہ جاتا ہے اس میں سے جانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو انسان لیکن اس کے اوپر جب چڑھ جائے تو چڑھنے کا راستہ تو اس کو بظاہر بہت مشکل لگتا ہے، لیکن وہ چڑھ کر کے پھر جو ہے وہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے، وہ بلندی پا لیتا ہے اس کے ذریعے سے پھر وہ بلند مقام پاتا ہے۔ اور اس سے یہ جو راستہ بتایا گیا یعنی کہ یہ بلندی کا راستہ ہے، بلندی کا مرحلہ ہے، یہ عقبہ سے مثال دی گئی ہے اس کی، یعنی شیطان نے تو تمہارے اندر یہ دشوار گھاٹی اس کو بنا دیا، یہ جو کام بتائے جا رہے ہیں کرنے کے، وہ کام، یہ احکامات وہ تمہارے لیے دشوار لگتا ہے، جبکہ تم کو پتہ ہے کہ یہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ یہ گھاٹی دراصل انسان کے اخلاقی بلندی کے لیے ہے۔ اس پر چڑھنے کا راستہ تو دشوار جو ہے لگتا ہے، لیکن ایسے راستے پر انسان جب چڑھ جاتا ہے تو اپنے خواہشات کے ایک تو خلاف اس کو جانا پڑے گا، اپنے طبیعت کے خلاف اس کو جانا پڑے گا، اور وہ اس کو ناگوار لگتا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر جب وہ گزر جاتا ہے، جب یہ محنت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، جب وہ یہ محنت کر لیتا ہے تو اس کو جو خوشی ملتی ہے تو اس کا پھر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، وہ پھر کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک عملی کام کرنے کو انسان جو تیار نہیں ہے اس کے اوپر یہاں روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ انسان بلندی پانے کے لیے اتنا مشقت کیوں نہیں کرنا چاہتا، کیوں اس کو ایک دشوار گھاٹی بنا کے بیٹھا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ نیکی کا راہ تنگ ہے اور چلنے والے اس پر بہت تھوڑے ہیں، اور برائی کا راستہ جو وہ کھلا ہے اور اس پہ چلنے والے بہت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ پر چڑھنے کی جیسا مشکل بنا دیا ہے اس چھوٹے چھوٹے سے عمل کو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے، جس پر اتنے بڑے بڑے انعامات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لیکن انسان اس عمل اپنے جو ہے خواہشات نفس کی پیروی کے لیے اور شیطان کے وسوسوں میں جا کر کے اور دنیا کو ترجیح دے کر کے انسان جو ہے آسان راستہ اختیار کرنے کے لیے، آرام پسندی اور جو ہے وہ آرام کی زندگی گزارنے کے چکر میں وہ محنت کرنا نہیں چاہتا اور عمل کرنا نہیں چاہتا ہے اسی چیز، اور اس کو پہاڑ پہ چڑھنے جیسا مشقت سمجھتا ہے اس کو۔ اور یہ عمل اب بتایا جا رہا کہ وہ عمل کون سا ہے؟ تم کھانا تو کھلاتے ہو، تم کھانا کھلانے کو بہت ہی شان و شوکت تو دکھا رہے ہو، لوگوں کے اندر چرچا کر رہے ہو کہ ہم نے یہ خرچ کیا وہ خرچ کیا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرنے کے کیا تھے، تم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو ہم نے تم کو پیسہ دیا تھا، جو مال دیا تھا، اس مال سے کرنا کیا تھا؟ فک رقبہ، وہ عمل ہے کہ کسی کے گردن کو غلامی سے چھڑا دیتے تم، یعنی غلام آزاد کرتے، اور تم کھانا کھلاتے جو بھوکے ہیں ان کو تم کھانا کھلاتے۔
اور کسی قرابت دار یتیم کو کھانا کھلاتے، یعنی کھانا کھلانے میں بھی رشتہ دار کو اور یتیم غریب کو کھانا کھلاتے۔ تو یہ تو تم نے نہیں کیا، تم تو وہ کام کر رہے ہو جو دکھاوے کا ہے، جو شہرت کا ہے، جو نام کے لیے ہے، دنیا میں عزت کمانے کے لیے ہے، تم وہ کام کر رہے ہو۔ لیکن کرنے کا کام تو یہ ہے، غلام کو آزاد کرنا۔ آج غلامی کا، غلام خریدنے اور غلام رکھنے کا وہ دور نہیں ہے۔ تو آج یہ غلامی میں کون سی چیز آئے گی؟ کوئی انسان بہت زیادہ قرض میں مبتلا ہے اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے، تو قرض دینے والا یا تو اس کو معاف کر دے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، یا پھر اس کو مہلت دے، یا پھر کسی دوسرے کے قرض کو کوئی مالدار انسان جو اس کے قرض کو جو ہے وہ ادا کر دے۔ یہ ہے گردن چھڑانا آج کے ماحول میں۔ کسی نے رہن پہ کسی نے گروی رکھی ہے تو اس گروی کو کوئی چھڑا دے، کوئی بہت بڑی مصیبت میں ہے اس مصیبت سے اس انسان کو چھڑائے، کوئی بہت بڑی ذمہ داری میں ہے اس کی ذمہ داری کو کوئی آسان کر دے، کوئی بہت بڑے بوجھ میں ہے اس کے بوجھ کو کوئی ہلکا کر دے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گردن چھڑانے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور پھر لیکن پیسہ، جن کے پاس مال ہے وہ مال کہاں خرچ کرتے ہیں؟ بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے میں، بڑے بڑے محل بنانے میں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس کو پھر سجانے میں۔ اور یہی دنیا میں اکثریت یہی کر رہی ہے اپنے مال کو۔ اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ میں نے یہ فلیٹ خریدا، میں نے اس کو یہ سجایا ہے، میں نے اس میں یہ ٹائلز لگوایا ہے، میں نے اس کو ایسے ڈیکوریٹ کیا ہے، میں نے یہ گاڑی لی ہے، میں نے وہ گاڑی لیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا۔ اتنی ساری چیزیں جو بتائی جاتی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے یہاں آیتوں بتا رہے ہیں کہ وہ بیان کرتا ہے، پھر اس چیز کو بتاتا ہے، لوگوں میں بتاتا پھرتا ہے۔ وہ تو لوگوں میں بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ خرچ کیا، میں نے وہ خرچ کیا۔ شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں میں بڑے بڑے شادی کے محل لیے جاتے ہیں، اور وہ میرج ہال لینے میں اتنا سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ پھر بڑے بڑے اس کے لیے اتنے سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور بلانے میں جو اتنے سارے اسراف کیے جاتے ہیں، آج بھی وہ جاہلیت کے دور کے کام ہو رہے ہیں، اور لوگ اسی جاہلیت کے دور کی طرح اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اور اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں۔ وہ جاہلیت کے دور میں جو ہوتا تھا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اس سورہ میں فرما رہے ہیں۔ اور جو کرنے کے کام ہے وہ انسان نہیں کرتا۔ تو پہلا عمل کون سا بتایا گیا؟ کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، گردن چھڑا دے کسی کی۔ اور دوسرا بتایا گیا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے وہ کس کی صفت ہے؟ وہ صفت ہے صحابہ کی صفت ہے، وہ نبیوں کی صفت ہے، کھانا کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے تھے تو پہلے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جب مہمان آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے کھانا کھلانے کا انتظام کیا۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے کھانا کھلانا، یہ جنتیوں کا طریقہ ہے کھانا کھلانا۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانے کے بارے میں، اور قرآن میں جگہ جگہ پہ کھانا کھلانے کی بات آئی ہے، حدیث میں اس کا بہت ذکر آیا ہے۔ تو کھانا کھلانے کی صفت یہاں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کھانا کھلانے کی عادت ہونی چاہیے، اور اس میں بھی کس کو ہونی چاہیے؟ رشتہ دار کو کھانا کھلایا جائے، یتیم کو کھانا کھلایا جائے، بھوکے کو کھلایا جائے، رشتہ دار کو کھلایا جائے، یتیموں کو کھلایا جائے۔ اور قرابت دار کے ساتھ جو صلہ رحمی کیا جاتا ہے اس کا دوہرا ثواب ہوتا ہے، اس کا دوہرا ثواب ہے۔ اس لیے کھوج کر، ڈھونڈ کر اور دیکھ کر غریبوں کو اور قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو اور یتیم کو کھانا کھلائیں، اور ان کی مدد ان چیزوں میں کی جائے، اور پیسہ مال یہاں خرچ کیا جائے، یہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اور کیا بات فرمائی جا رہی ہے؟ یا کسی خاکسار مسکین کو۔ تو یہ کھانا کھلانے کی جو اتنی رغبت یہاں دلائی جا رہی ہے اور اس کو اتنا کلیئر کیا گیا ہے، تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ طریقہ چونکہ انبیاء کی صفت ہے یہ کھانا کھلانا، تو اس کے بہت فائدے ہیں۔ ایک تو انسان جو ہے ایک دوسرے انسان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری طرف انسان دین کے پیغام کو پہنچانے میں اس سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ ایک تو مسلمان کی اکثریت اگر اس قابل رہے گی صحت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، میل جول کے لحاظ سے، تو وہ اسٹرانگ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ
انسان کے اپنے روزی میں برکت بھی ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کسی کو کھانا کھلا کر اس کا دل جیت لیتا ہے، پھر وہ اس کے قائل ہو جاتا ہے، پھر وہ دین پیش کرے، اس کو نیک راہ بتائے، اس کو اللہ کے پیغامات سنائے، اس کو دین کی دعوت دے، تو پھر وہ اس کو آسانی سے قبول کرے گا، وہ اس کی طرف آئے گا۔ اور یہ طریقہ مسلمانوں کے لیے بتایا گیا، میرے اور آپ کے لیے بتایا گیا، اور اس طریقے کو اپنایا ہے کس نے؟ سکھوں نے اپنایا ہے، عیسائیوں نے اپنایا ہے، اور اس پہ بہت اچھی طرح سے ان لوگوں کا کام ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ جو کرتے ہیں اور جو کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان کو دیکھ بھی رہا ہے، اور ان کو تو اس چیز کا اجر انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ لیکن جو نہیں کرتا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے، یہ بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے، فردن فردن ہونا چاہیے۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں طرح کی جو ہے وہ بلندی پانے اور مقام پانے اور جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ سارے کام جو ہے کہ انسان کو بلند مرتبہ تک پہنچانے والے ہیں، یہ کام جو ابھی بتائے گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی ہے اور اس کا ثواب بیان فرمایا ہے۔ اب جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اب ایک شرط بتائی گئی، یہ سارے کام تو بتائے گئے کہ یہ کرنا ہے، لیکن ایک شرط ہے جو لازم ہے، اور وہ لازم شرط کیا ہے کہ ایمان والا ہو۔ شرط کیا ہے کہ وہ انسان ایسا عمل کرنے والا وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے ہوں، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کرنے والا بھی ہو۔ یعنی قبول کب ہوگا یہ عمل، انسان کا قبول کب ہوگا؟ اس کے لیے شرط ہے کہ انسان ایمان لائے، ایمان والا ہو، اور پھر اچھے اعمال جو اس کے قبول ہوں گے اللہ کے یہاں روز آخرت میں، اس کو اس کا اجر ملے گا، اس ایمان کے بدلے، ایمان کے بعد ہی ملے گا، جب وہ ایمان لے آئے گا تبھی ملے گا۔ تو آخرت میں کسی کام کا بدلہ تب تک نہیں ملتا ہے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ جس طرح سے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ سکھ چونکہ بہت یہ کام کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پھر یہ بتایا گیا کہ ایمان لانا ہی صرف کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایمان والوں کا ساتھ بھی دینا ہے، ساتھ بھی دینا ضروری ہے، تاکہ اسلام کو غالب کرنے اور غالب رکھنے کے راستے میں جو مشکل پیش آتی ہے، اس میں انسان جو سب مل جل کر، یعنی اجتماعی طور پہ جو ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے نظر میں اجتماعی زندگی جو ہے، یعنی مل جل کر رہنا جو ہے وہ بہت ہی پسند کیا گیا اس کو، تاکہ اسلامی معاشرے کے سارے لوگ، ہر افراد جو ہے، سارے انسان جو ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد اور ایک دوسرے کا رنج و غم، ایک دوسرے کی پریشانی کو جو ہے وہ راحت میں بدلنے میں ایک دوسرے کے شریک ہوں، ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں۔ اور اس کی بہت ترغیب دلائی گئی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بنائے رکھتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے گا اس کے موقع پر، تو پھر دوسرا انسان اس کے موقع پر کرے گا، اور اس طرح سے ہر کوئی جو ہے وہ مضبوط رہے گا ہر لحاظ سے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بغض حسد نہ کرو، اور ترک ملاقات، یعنی کہ ملاقات کو نہ چھوڑو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جو ہے ترک ملاقات کرے، یعنی ملاقات نہ کرے 3 دن سے زیادہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دن کسی کے گھر چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ دل میں کینہ اور بغض رکھ کر کے اس سے 3 دن سے زیادہ ایسا اس کے دل میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے بات چیت نہ کرے، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دے۔ یہ ساری چیز جو ہے مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان صرف خود صبر نہیں کرتا ہے،
بلکہ وہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس چیز پہ ابھارتا ہے. یہ اس کی ڈیوٹی ہے ایک مسلمان کی. اور صبر کا جو ہے مفہوم بہت ہی وسیع ہے. یعنی صبر جو ہے ایک مسلمان کی پوری زندگی میں صبر ہی صبر ہے. وہ کیسے کہ اسلام کے جب راہ پہ انسان چل رہا ہے تو اس راہ میں آنے والی جس کی بھی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، تو اس پہ اس کو صبر کرنا ہے اور اس راستے پر اس کو چلنا ہے صبر کے ساتھ. اور جو احکامات، جو شریعت اور جو اللہ کے بتائے ہوئے حدود ہیں ان میں رہنے پر اس کو ثابت قدم رہنے کے لیے اس کو صبر کی ضرورت ہوگی، تو وہ صبر کرنا ہے اس کو. اور پھر دوسروں کو بھی اس کی تلقین دینی ہے. اور پھر پانچواں یہ کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرے، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرے، تاکید کرے. اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کرتے. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس مخلوق پر رحم کرو جو زمین میں سے ہے، تم پر وہ ذات رحم کرے گی جو آسمان پر ہے. تو رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا عمل ہے. مسلمان ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے. بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے ایک انسان کا جسم ہے، اس میں سے کوئی ایک اعضاء پہ اس کو تکلیف ہوتا ہے، پارٹس آف باڈی میں کہیں ایک پارٹ میں اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا بدن جو ہے وہ اس تکلیف میں پڑتا ہے، اس تکلیف کو فیل کرتا ہے. تو یہ جو ہے، اور اس تکلیف سے انسان جو ہے نا، کبھی کبھی وہ نیند نہیں آتی اس کو، کبھی کبھی سے اس کو تو فیور آ جاتا ہے، یعنی وہ پریشانی اس کو آتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے. تو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی تکلیف پر اسی طرح سے پریشان ہونے چاہیے، یعنی یہ جو ہے بھائی چارہ اور یہ دوستی اسلام میں بتایا گیا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ یہ صفت جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. ایمان، اور ایمان کے بعد نیک عمل، اور نیک عمل کرنے میں جو اتنی سارے مشکلات آئیں گے اس پہ خود بھی صبر اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین، اور رحم کرنے والا خود بھی رحم کرنے والا ہو، دوسروں کو بھی رحم کی تلقین کرے. یہی لوگ جو ہیں وہ سعادت والے ہیں، صاحب سعادت ہیں، یعنی خوش نصیب لوگ ہیں. یعنی ایسے عمل کرنے والے لوگ جنتی ہیں، خوش نصیب ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، کامیاب ہیں ایسے عمل کرنے والے لوگ. بخاری شریف میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا کہ وہ داہنے ہاتھ کی طرف اپنے دیکھتا تو ہنستا اور بائیں ہاتھ کی طرف اپنے دیکھتا تو وہ روتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا داہنے ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہ یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں اور وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. اور دوسری طرف دیکھتا تو کہتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. یعنی داہنے ہاتھ والے یعنی کہ اصحاب المیمنہ، یعنی کہ جنتی لوگ، کامیاب لوگ، خوش نصیب لوگ. تو ایسے عمل کرنے والے خوش نصیب ہیں. دوسری طرف کیا فرمایا جا رہا ہے کہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المیمنہ، جو ہماری آیتوں کا انکار کر دے گا وہ بدبخت ہے، وہ بدنصیب ہے، اس کے دل سے یہ ساری چیزیں جو ہے چھین لی جائے گی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ احکامات دیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ عمل کے بارے میں بتایا، اب جو اس کا انکار کرنے والا ہے، جو اس کو نہیں مانے گا، تو جو اس کا انکار کرے گا اور نہیں مانے گا تو ایسے لوگ بدنصیب ہیں اور بائیں ہاتھ والے ہیں اور وہ ناکام ہیں اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ویسی آگ جو ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. یعنی کہ وہ وہاں ایسے ٹھکانے میں جائے گا جہاں وہ چین کی سانس بھی نہ لے سکے گا، چین کی سانس بھی نہ لے سکے گا. یہ مشقت اس کو اٹھانا پڑے گا، یہ مشقت اس کو آخرت میں اٹھانا پڑے گا. تو جو انسان دنیا میں
مشقت اٹھا لے گا، ان کاموں کو کر لے گا، تکلیف کو اٹھا لے گا، اور پھر اس کو آخرت میں آرام ہے، وہ جنت ہے، کامیابی ہے اور راحت ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ اور جو لوگ اس سے انکار کریں گے، جو دنیا میں رہ کر کے آرام پسندی کو پسند کریں گے اور پھر ان چیزوں کو بہت مشکل سمجھیں گے اپنے لیے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور پھر ان کو اسی میں مشقت اٹھانا پڑے گا۔ تو دونوں میں سے ایک جگہ تو مشقت انسان کو اٹھانا ہی ہے، چاہے تو دنیا میں مشقت اٹھائے، چاہے تو وہ آخرت میں مشقت اٹھائے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں مشقت اٹھا لے، کیونکہ یہ مشقت آسان ہے اس مشقت سے جو مرنے کے وقت سے شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت اور توفیق دے کہ ہم اللہ کی آیات کو سمجھنے والے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے اور اس کو دل پر اتارنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق اور ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔